قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ابراہیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَآتَاكُمْ، آتا یؤتی ایتاءً، دینا، عطا کرنا، آتا اس نے دیا، کم تمہیں، وَآتَاكُمْ اور اس نے دیا تمہیں، من کل ما سألتموہ، ہر اس چیز میں سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تعدوا نعمت اللہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوہا، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان جو ہے وہ بے شک بہت ظلم کرنے والا اور ناشکر ہے۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت ساری اس کی نعمتیں ہیں جو ہم صبح سے لے کر رات تک، بلکہ پوری زندگی ہم اس کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ہم اس سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ آیت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ کل کے اس سبق میں ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا کہ ماضی میں جو آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو کہ تم پر اینڈ ہوتا ہے، جیسے سألہ سے ہم گردان کریں تو سألتم، ذہبہ سے گردان کریں تو ذہبتم، اسی طرح فعلہ سے گردان کریں تو فعلتم۔ اس صیغے کے بعد اگر کوئی اسم ظاہر مفعول کے طور پر آئے تو یہ صیغہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس صیغے کے بعد کوئی ضمیر مفعول کے طور پر آئے تو پھر عرب جو ہے وہ اس تم کو تمو میں چینج کر دیتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ ارأیتموہ، رأیتم تھا، رأیتم پلس ہو تھا، اس کو چینج کیا رأیتموہ میں۔ تو بالکل یہی الفاظ آپ نے غور کیا ہوگا اس آیت میں بھی آئے ہیں، وآتاکم من کل ما سألتموہ، سألتم تم نے سوال کیا، ہو اس سے، تو سألتموہ۔ تو یہ پوائنٹ یعنی ہم نے لیسن پڑھا اور قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں پر اس سبق میں پڑھتے ہیں پھر قرآن مجید میں جب وہ چیزیں آئیں تو ہمیں وہ ذہن میں رکھنے کی بھی اور ان کی اپلیکیشن بھی جو ہے وہاں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 7 ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج اس سبق کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی ایکسرسائز ہے ہماری اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ،
آنے والے سوالوں کا جواب دے. اس پہلی ایکسرسائز کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو پچھلے سبق کی ایکسرسائز رہتی ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے ساتھ ہی, تاکہ ابھی ذرا سبق تازہ ذہن میں ہے تو سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. پھر باقی ایکسرسائزز ان کے ساتھ مل جائیں گی تو پریشانی والی بات نہیں ہوگی. تو پہلا سوال ہے ہمارا, این ذهب الابناء بعد الدرس. این کہاں, ذهب الابناء لڑکے گئے, بعد الدرس سبق کے بعد. سبق کے بعد لڑکے کہاں گئے تھے امیس؟ ذهبوا الى الملعب. ذهبوا وہ گئے, الى الملعب کھیل کے میدان, ٹھیک ہے, وہ پلے گراؤنڈ کی طرف گئے. دوسرا سوال ہے شاہد صاحب, ماذا قرأوا فی المکتبۃ. قرأوا سیکھا, جمع مذکر غائب کا سیکھا. ماذا قرأوا کیا پڑھا انہوں نے, فی المکتبۃ لائبریری میں. جی کیا پڑھا تھا انہوں نے, لائبریری میں کچھ پڑھا تھا انہوں نے. قرأوا الصحف. قرأوا فیہا انہوں نے اس میں پڑھا, الصحف اخبارات, ٹھیک ہے. جی شبیر صاحب آپ سے سوال ہے, من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار, اور ملا کر پڑھیں گے سمعوا الاخبار. من ای اذاعۃ کس ریڈیو اسٹیشن سے انہوں نے خبریں سنی. ہاں جی, سمعوا الاخبار یا الاخبار کی جگہ پہ ضمیر استعمال کریں. سمعوہا, سمعوہا انہوں نے انہیں سنا, من اذاعۃ الریاض و اذاعۃ القاہرۃ و اذاعۃ لندن, ٹھیک ہے. الریاض القاہرہ الف لام کے ساتھ ہیں, اور لندن جو ہے الف لام کے بغیر. یعنی اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے 3 ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی اور پھر ان 3 کو بیان کر سکتے ہیں, اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ بھی کافی ہے ہمارا جواب. جی امیس اگلا سوال ہے آپ سے, من الذی اخذ الکتاب. من الذی کون ہے وہ جس نے اخذ الکتاب کتاب لی, کس نے کتاب لی. اخذ یوسف جی جی, اخذ یوسف الکتاب یہ ایک جواب ہے. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے ہوا یوسف, وہ یوسف ہے. من کو ہی ہم نے مینشن کرنا ہے نا, من کون, ہوا یوسف, وہ یوسف ہے. یا اس کا جواب یہ بھی ہم کر سکتے ہیں یوسف مبتدا بنا لیں, یوسف اخذہ, یوسف نے اس کو لیا, یوسف اخذہ. جی اگلا سوال ہے شاہد صاحب آپ سے, من الذی اخذ المجلۃ. اب مجلہ کس نے لیا تھا. جی اب ان تینوں جوابوں کو سامنے رکھ کے آپ نے تینوں جواب دینے ہیں شاہد, جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہوا مروانو ایک جواب آ گیا. جی دوسرا, مروانو اخذہ ہا, مروانو اخذہ ہا مؤنث کی ضمیر آئے گی. اور امیس نے جواب دیا تھا, کیا دیا تھا امیس آپ نے, اخذہ مروانو, اخذہ مروان المجلۃ, یہ بھی ٹھیک ہے. جی شبیر صاحب, اینا ذہبت البنات. اینا ذہبت البنات, لڑکیاں کہاں گئی تھی. جی تم نہیں گئی تھی, لڑکیاں. ذہبو تو لڑکے چلے گئے. چھٹا سیکھا they went. ذہبو they went کی دو بھی ہیں, ذہبو اور ذہبنا. ذہبنا جی, ذہبنا لزیارت المدیرتی. ذہبنا لزیارت المدیرتی, وہ پرنسپل کی زیارت کے لیے گئی تھی. ذہبنا جو ہوگا نا وہ ہم والا ہوگا, یہ ہے ذہبنا, نون زبر نا سمپل. ذہب نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہم گئے, ٹھیک ہے نا. نون زبر الف آئے گا ساتھ تو ہوگا ذہب نہ, ہم گئے. یہ ہے ذہب نہ, یعنی حرکت کا ایک دیکھ لیں, ذرا سا لمبا کر دیا تو معنی چینج ہو گیا. جی نیکسٹ کوشچن, کم دقیقتن جلسنا.
یہ والا سیکھا ہے جلسنا عند المدیرتی، کتنے منٹ وہ پرنسپل کے پاس بیٹھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساعتن کسے کہتے ہیں؟ گھنٹے کو، ٹھیک ہے. اور دقیقتن منٹ، اور سیکنڈ کسے کہتے ہیں؟ ثانیتن، ٹھیک ہے. ثانیہ سین سا سے ثانیتن، دقیقتن منٹ، اور ساعتن گھنٹہ. تو کم دقیقتن کتنے منٹ جلسنا وہ بیٹھی. جی کتنے منٹ بیٹھی تھی جی؟ 20 منٹ. اچھا 20 کو کریں نا 20 دقیقہ. ہاں جی عشرونہ ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا دہائیاں جو ہیں وہ عشرونہ، ثلاثونہ، اور پھر جو تمیز ہے یعنی جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ منصوب واحد آئے گا، واحد منصوب آئے گا، یعنی دقیقتن نہیں آئے گا. عشرونہ دقیقتن 20 منٹ. لیکن اب یہ چونکہ ظرف ہے تو عشرینہ اسے حالت نصب میں بولیں گے آپ، یعنی جلسنا عشرینہ دقیقتن، وہ 20 منٹ بیٹھی. مفعول لیا نا، مفعول فی لیا، مفعول فی ظرف کے طور پہ لیا نا. یعنی وہ لفظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے اسے ظرف کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا نا. تو ظرف منصوب ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے جلسنا عشرینہ دقیقتن، وہ 20 منٹ بیٹھی. سبق میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جلسنا عندہا ثلث ساعتن، ٹھیک ہے نا. ہم 1 گھنٹے کا تیسرا بیٹھی، یعنی 1/3 گھنٹہ بیٹھی. کلیئر ہو گیا نا جی. اگلا سوال ہے این بیت المدیرتی. این بیت المدیرتی، پرنسپل کا گھر کہاں ہے جی شاہ صاحب؟ نو قریب نہیں ہے، قریب بھی ہے اور اصل میں اس کی لوکیشن بینا ہیا، نو ہیا نہیں ہوا، بیت ہے نا، بیتھا، یا کہتے ہیں بیتھا بین المسجد والمدرستی، یا ہوا بین المسجد والمدرستی. ہوا کی ضمیر لگا دیں یا بیتھا کہہ دیں، ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے اینا وضعت، وضع یضع رکھنا، اینا وضعت سعاد المکنست، سعاد نے جھاڑو کہاں رکھی تھی؟ یہ پورا اس کو ملا کے پڑھ لیں گے اور صرف وہ تحت سلام. ہاں پورا جواب دینا. اس نے اس کو سیڑھیوں کے نیچے رکھا. وضعت، وضعت ہا، بس سمپل وضعت اس نے رکھا شی آ گیا نا اس میں. وضعت ہا، ہا کی ضمیر مکنسا کی جگہ پہ لگا دی ہے نا. وضعت یہاں سعاد آ گئی اور ہا جو ہے وہ مکنسا. تحت السلمی، تحت السلمی، وضعت ہا تحت السلمی. لیکن جی یہ 9 ہمارے جو ہے مکمل ہو گئے. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری وَهَذِهِ الْعَلَامَةَ. وہی سوال ہے پرانا، ٹک جو صحیح کی علامت ہے وہ آپ نے رکھنی ہے. کہاں؟ امام الجمل الصحیحتی، صحیح جملوں کے سامنے. وَهَذِهِ الْعَلَامَةَ، اور کراس کی علامت جو ہے امام الجملی ان جملوں کے آگے رکھنی ہے غیر الصحیحتی، جو صحیح نہیں ہے. سبق ذہن میں ہوگا تو 1 منٹ میں ہو جائیں گے. پہلا جملہ ہے جی لعب الابناء کرۃ القدم فی الاسبوع الماضی. مطلب کیا ہے؟ لڑکے فٹ بال گزشتہ ہفتے کھیلے تھے. نہیں، گزشتہ ہفتے تو وہ باسکٹ بال کھیلے تھے. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے. دوسرا جملہ ہے دخل بلال المستشفى قبل 3 ایام. بلال 3 دن پہلے ہسپتال میں داخل ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. تیسرا جملہ ہے جی سمع الابناء الاخبار، لڑکوں نے خبریں سنی من اذاعت القاہرۃ و اذاعت الریاض و اذاعت لندن. یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل جواب بھی ہمارے سامنے آیا تھا. چوتھی سٹیٹمنٹ ہے الکتاب، کتاب مبتدا، غلافہ اصفر، اس کا کور پیلا ہے. صحیح ہے؟ غلط ہے. اس کا کور کیا تھا؟
अहमर था जी। पांचवी स्टेटमेंट है बैतुल मुदीरती बैनल मस्जिदी वल मदरसती, बिल्कुल सही है। और छठा जुमला है अल उम्मू वजदतिल मिकनसता, माँ ने झाड़ू को ढूंढ लिया, नहीं ढूंढा था, उन्हें नहीं मिली थी तो उन्होंने सवाल किया था ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज भी होगी। अब आ जाएं जरा जी सफ़ा नंबर 41, जो हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में पब्लिश बुक है, ये उसके हवाले से है। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि इस बुक में और जो प्रिंटेड है उधर की सऊदी अरब की, इसमें फ़र्क है, टेक्स्ट में भी फ़र्क और कई क्वेश्चंस में भी फ़र्क है, बहुत काफ़ी डिफरेंस है। वर्डिंग अगर चेंज भी हो जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो इस किताब का सफ़ा नंबर 41 और मशक 56। तामल मा यली, गौर करना है, लिमा इज इक्वल टू लिमाजा। लिमा के माना होते हैं क्यों, और लिमाजा के माना भी क्यों के हैं। आपको पता है कि जिस तरह माँ और माजा एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, माँ के माना क्या और माजा के माना भी क्या, ठीक है। कुरान मजीद में आया है यसअलूना का माजा युनफिकून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। बस थोड़ा सा आप कह लें कि इसमें जोर पैदा हो जाता है माजा के हवाले से। लिमा खरजता मिनल फसली, तू क्लास से क्यों बाहर निकला। खरजता मिनल फसली, क्या तू क्लास से बाहर निकला। नाम, जी हाँ। लिमा, क्यों। लिमा के बाद एक हा आप देख रहे हैं, जिसे हाय सकत हमने पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने बोर्ड पे बयान किया था, ये वही है लिमा, क्यों। लिमा ज़रबता हाजल वलदा, तूने इस लड़के को क्यों मारा। अज़रबता हाजल वलदा, क्या तूने इस लड़के को मारा। नाम, जी हाँ। लिमा, क्यों। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी उक्तुब। उसलूब बताएं बस उन्होंने जी। उक्तुबिल अस्मा अल आतियाता, उक्तुब कतबा यक्तुबु से फेले अम्र है। उक्तुब तू लिख, क्या लिख। अल अस्मा अल आतियाता, आने वाले अस्मा को, मजरूरतन व मंसूबतन, मजरूर और मंसूब, यानी हालत रफा में अस्मा उन्होंने दिए हुए हैं आपको, उनकी हालत नसब, हालत रफा में दिए हुए, हालत नसब और हालत जर आपने लिखनी है, ठीक है। अल मरफू, अल मजरूर, अल मंसूब, यानी रफा नसब जर, तो तरतीब जरा इनकी तब्दील है, ये कह लें कि रफा जर नसब, इस हवाले से। एक एग्जांपल उन्होंने, बल्कि दो एग्जांपल उन्होंने सॉल्व कर दिए। किताबुन हालत जर में होगा किताबिन, और हालत नसब में किताबन, दो ज़बर के बाद एक अलिफ आ रहा है, ठीक है, जो कायदा है मुनसरिफ इस्म को लिखने का। और अगर मुनसरिफ इस्म का एंड गोलता पर हो रहा हो तो फिर हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे कि सय्यारतुन गोलता पर खत्म हो रहा है, हालत जर में सय्यारतिन और हालत नसब में सय्यारतन, बोलने में दोनों एक जैसे ही होंगे, लेकिन लिखने में हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ लिखना है या नहीं लिखना, उसका एक एक्सेप्शन ना लिखने का ये है कि वो इसम गोलता पर खत्म होता हो। इधरी सब हामिदुन, हामिदिन, हामिदन, जी शहजाद। साअतुन, साअतिन, साअतन, जी उमैस। खालिदुन, खालिदिन, खालिदन, जी। मिकवातुन, मिकवातिन, मिकवातन, जी शाह साहब। बैतुन, बैतिन, बैतन, जी शबीर साहब। सबूरतुन, सबूरतिन, सबूरतन, जी जी साहब। रजुलन, रजुलिन, रजुलन, जी। मदरसतुन, मदरसतिन, मदरसतन, जी। एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है 58, वो है तामल मा यली हाती या अहमदू। इसमें भी हम बात कर चुके हैं वैसे। हाती, हातू, जमा उसकी हातू, हाती वाहिद मुन्नस से, और हातीना जमा मुन्नस से, यानी लाओ, यानी हम जैसे कहते हैं ना इधर आओ, इधर लाओ, तो मुज़क्कर को आप कहेंगे हाती, या सईद हाती। या तुल्लाबू, जमा को मैं कहूंगा हातू। अगर मुन्नस होगी कहूंगा या ज़ैनबू हाती। और अगर
کافی ساری مونس ہوں گی تو یا طالباتو ہاتینا، ہاتی یا احمدو اے احمد تو لا، ہاتو یا اخوانو اے بھائیو لاؤ، ہاتی یا سعادو اے سعاد تو لا، ہاتینا یا اخواتو اے بہنوں لاؤ۔ اس کے بعد اس کا بعد جز ہے اکتب الآیات الخمسہ، 5 آیات لکھنی ہے، الاولا پہلی 5 آیات، من سورۃ الرحمانی سورۃ الرحمن سے، و سورۃ الحدیدی و سورۃ النبائی، ان 3 سورتوں سے پہلی 5 آیات آپ نے لکھنی ہے۔ الکلمات الجدیدۃ مجلتن جمعها مجلاتن، راکبن جمع رکابن، شکتن جمع شککن، یہ کیا تھا؟ فلیٹ، امارتن جمع عمائرو، سنن جمع اسنانن، دانت، کلمتن جمع کلماتن، اور سورتن جمع سورن، جاء اور کوا۔ تو سبق نمبر 6 کی جو ایکسرسائز ہماری رہتی تھی وہ بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اب سبق نمبر 7 اس کی جو ایکسرسائز باقی ہماری ہیں ان پہ چلتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر ہمارا ہے 46 اور ایکسرسائز ہے ہماری 61۔ عجب تو جواب دے عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا، اور بریکٹ میں دیا ہے کہ ہذہ الاسئلۃ، یہ سوال لیست مبنیتن، مبنی نہیں ہے، علی الدرس السابع، 7ویں سبق پر، یعنی یہ 7ویں سبق پر مبنی نہیں ہے، تو آپ اپنی مرضی سے جواب دیں گے۔ جی شاہ صاحب، متی خرجتم من الفصل، تم کلاس سے کب باہر نکلے؟ خرجنا بعد الدرس، ہم سبق کے بعد باہر نکلے، بالکل صحیح ہے۔ جی شبیر صاحب آپ سے سوال ہے، این ذہبتم بعد الدرس، آپ سبق کے بعد کہاں گئے؟ ذہبنا الی الملعب، ہم کھیل کے میدان میں گئے، ذہبنا الی البیت، ہم گھر گئے، ٹھیک ہے جی۔ ادریس صاحب، من ای اذاعۃ سمعتم الاخبار، آپ نے کس ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی؟ من اذاعۃ لندن، لندن کے ریڈیو اسٹیشن سے۔ آپ کہیں جی میں نے خبریں سنی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں سنی تو کیا جواب ہوگا محض؟ نہیں لا تو نہیں کہیں گے نا، ما سمعنا، جمع کسی کا، کیونکہ سوال جمع سے ہے نا، تو ما سمعنا ہا، ہم نے انہیں نہیں سنا۔ جی سوال ہے آپ سے، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم فٹ بال کھیلے یا باسکٹ بال؟ لعبنا کرۃ القدم، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ایکسرسائز 62، جی ما لعبتم منہا، ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کھیلے۔ انث الفاعلہ، انث یونس تانیثا، مؤنث بنانا، انث تو مؤنث بنا، الفاعلہ فاعل کو مؤنث بنانا ہے، فی کل من الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں۔ ہم نے ہاں بولا ہے، ہاں جی ہما آنا چاہیے، ہما آنا چاہیے، 2 چیزیں ہیں تو ہما۔ پہلا جملہ انہوں نے سالو کر دیا، اشربتم القہوۃ یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم نے قہوہ پیا؟ اشربتم القہوۃ یا اخوانو، اے بھائیو کیا تم نے قہوہ پیا؟ اس میں فاعل کو مؤنث بنانا ہے، فاعل کون ہے جی اس میں؟ شربتم میں، اس کے اندر انتم ہے نا، انتم کو انتنا کرنا ہے، یعنی صیغہ ہی چینج کر دینا ہے، شربتن، تو اشربتن القہوۃ یا اخواتو، کلیئر ہوگی بات؟ جی شروع کریں جی صحیح صاحب۔ تم هذه المجلة یا رجالو، اقرأتم هذه المجلة یا رجالو، چینج کریں، اقرأتن هذه المجلة یا نساء، انہیں بھی چینج کرنا ہے نا پھر۔ جی شاہ صاحب،
अफहिमतुम दरसल जदीदा या अबनाई, أفهمتن الدرس الجديد अल जदीदा, अफहिमतुन दरसल जदीदा या बनाती, या बनाती। जी शबीर साहब, मता खरजतुम मिनल मदरसती या औलादू, मता खरजतुन्ना मिनल मदरसती या जी मता खरजतुम मिनल मदरसत, मता खरजतुन्ना मिनल मदरसती या बनातू। जी इदरीस साहब, जी जुमला था असमेतुमुल अजाना या इखवानो, तो चेंज इन्होंने किया असमेतुन्नल अजाना या अखवातु। जी उमैस, जी जुमला था अराईतुमुल मुदर्रिसल जदीदा या इखवानो, तो इन्होंने तब्दील किया जी अराईतुन्नल मुदर्रिसल जदीदा या अखवातु। जी अगली एक्सरसाइज है हमारी, अमामा कुल्ली जुमलतिन फीमा यली सीगतानि लिल फेल। अमामा कुल्ली जुमलतिन, हर जुमले के सामने, फीमा यली जो नीचे आ रहा है, सीगतानी दो सीगे हैं, लिल फेली फेल के लिए, ठीक है। इख्तारिस सीगतस सहीहता, सही सीगा इख्तियार कर, चूज कर, सिलेक्ट कर। व अकमिल बिहल जुमलता, और उसके जरिए जुमले को मुकम्मल कर। क्लियर हो गया जी? ये कर लें। इसके बाद में ये जो इख्तर है इसको आप बोर्ड पे करवा देता हूं, और फिर बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला जो है हम वो करेंगे आगे। पहले एक्सरसाइज को हम कर लें। जी बात समझ में आ गई आपको कि हर जुमले के सामने दो सीगे हैं फेल के, उसमें से सही सीगा जो आपने सिलेक्ट करना है। पहला जुमला है जी, आ खाली जगह अल कुरान अल यौमा या अबनाई, और ब्रैकेट में है करातुम और करातुन्ना। आपने या के बाद जरा नोट करना है, अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर वाला सीगा तुम वाला, और अगर मुअन्नस है तो तुन्ना वाला सीगा। सिंपल है। तो क्या होगा सही से पहला, अकरातुमुल कुराना, अकरातुमुल कुरानल यौमा या अबनाई। जी शाह साहब क्या होगा आगे दूसरे जुमले में, मता जी इखवानी है ना, इखवान भाई मुजक्कर है, तो रजा तुम लग जाएगा, मता रजा तुम मिम मक्काता या इखवानी। जी शाह साहब सीखे हैं गसल तुम और गसल तुन्ना, शबीर साहब। और जुमला है आ, हाँ जी। अब ये देखें वजूहा, यहां से पता चलेगा। अब इसमें या नहीं है कि या ढूंढते रहे और आप फिर आपको, जी वजूहा कुन्ना है, मुअन्नस है, तो क्या लगेगा, अगसल तुन्ना वजूहा कुन्ना बिस साबुनी। क्या तुमने साबुन से अपने मुंह धोए? जी इदरीस साहब आपके पास सीखे हैं समयतुम और समयतुन्ना। मिन अय्यी इज़ाअतिन अल अखबारा या बनाती, समय बनाती, समयतुन्ना, समयतुन्नल अखबारा। अगला जुमला जो है उसमें ब्रैकेट में जो अफ़ाल है वो है, एक है दखलतुम और दूसरा है दखलतुन्ना। तो मिन अय्यी बाबिन या इखवानी, जी दखलतुमुल मस्जिदा, दखलतुमुल मस्जिद। ये दखल तुम जो है इस तुम के मीम साकिन को आगे मिलाएंगे पेश के साथ, ठीक है ना, दखलतुमुल मस्जिदा। और आखिरी जुमला उसके लिए सही साहब फताहतुम और फताहतुन्ना है, या बनाती, इससे आप फौरन अंदाजा लगा लेंगे। लिमा लिमा फताहतुन्नन नवाफिजा या बनाती, ए मेरी बेटी हो तुमने खिड़कियां क्यों खोली।
نہیں جی ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے اور باقی ایکسرسائز انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے، لیکن وہ جو اختر ہے اس کو ہم بورڈ پہ سمجھ لیں یہ کون سا آپ کا فعل امر ہے، اور اس کے بعد ہم اس سبق کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ مادہ ہے ہمارے پاس جی خا، یا اور را۔ سب سے پہلی بات صحیح غیر صحیح، غیر صحیح۔ پھر غیر صحیح میں کون سی قسم ہے؟ محموز، مضاعف، معتل، معتل۔ پھر معتل میں معتل الفا، معتل العین یا معتل اللام، معتل العین۔ اور معتل العین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اجوف۔ اور اجوف کی کون سی قسم ہے؟ واوی یا یائی کے اعتبار سے یائی، اجوف یائی۔ لے جی ایک مادے کے متعلق اتنی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس مادے کو ہم نے رکھنا ہے جی افتعال میں۔ جی افتعال، افتعال باب سنتے ہی ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا سیکھا۔ ماضی کیا ہے جی؟ افتعل ماضی اور مضارع یفتعل، افتعل یفتعل، اور مصدر افتعالاً۔ اب ہم پہلے زائد حروف وغیرہ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ فا، تا زائد آ گیا، عین کی زبر آ گئی، لام کی زبر آ گئی، تو دو حروف زائد ہیں، حمزہ اور تا۔ ہاں جی اس میں مادہ پھینک لیں۔ مادہ کیا ہے آپ کا؟ خا، یا اور را، اختیارا۔ مضارع میں آ جائیں، علامت مضارع یا زبر والی، فا کلمہ ساکن، تا زائد، عین کلمہ زیر کے ساتھ اور لام کلمہ پیش کے ساتھ۔ یخ تایرو، اختیارا یخ تایرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور مصدر میں بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس معنی بھی آ جائیں۔ فا تا زیر کے ساتھ، عین زبر، الف اور لام کلمہ اور پھر ایک الف۔ جی خا یا را، اختیارن، تو اختیار فوری طور پہ آپ پتہ چلے گا اختیار کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب چونکہ یہ غیر صحیح فعل ہے، غیر صحیح فعل میں پھر چینجز آتی ہیں، اور اجوف میں چینجز جو آتی ہیں وہ ذرا سمجھ لیں۔ کیا چینجز آتی ہیں اجوف میں؟ حرف علت حرکت والا پیچھے زبر، تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہی ہے نا؟ تو تبدیل کرتے ہیں، چینج ہو گیا الف میں، اختارا، اختارا، اور حرف علت حرکت پیچھے زبر، حرف علت الف میں چینج ہو جائے گا، یختارو، اختارا یختارو، اختیارن، اختیار کرنا، کلیئر ہو گیا جی۔ پوری گردان نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے اس میں مزید چینجز آئیں گی تو پورا بورڈ آپ کا جو ہے بزی ہو جائے گا، ہمیں پہلے پہلے سیکھے چاہیے۔ فعل امر بنانا ہے، فعل امر مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ تو یختارو، تختارو، یہ نکل گئے غائب کے، تختارو پہلا صیغہ، صیغہ ہے ہمارے پاس تختارو۔ جی اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، پہلا سٹیپ مضارع کو کریں اخف، مضارع کو اخف کریں، اخف کیا
تو کیا ہوا جی, لام کلمہ ساکن ہو گیا, اس کو میں ساکن کر دوں, یہی لکھ دیتا ہوں تاکہ سارا آپ کا مکمل ہو جائے. تختار, کیا ہوا, الف بھی خالی را بھی خالی, دو خالی اکٹھے نہیں ہو سکتے, ایک خالی کو نکالنا پڑتا ہے. کون نکلتا ہے؟ کمزور. الف نکل جائے گا تو کیا بن گیا؟ تختر. نیکسٹ اسٹیپ, علامت مضارع ہٹائیں. علامت مضارع ہٹائی, خا ساکن تا زبر. پڑھا جاتا تو فعل امر تیار تھا, نہیں پڑھا گیا. پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں, اور اس حمزۃ الوصل کو حرکت کون سی دینی ہے؟ باب نصرہ, باب کرومہ میں پیش, باقی سب میں زیر. اختر, یہ اختر نہیں تھا, یہ اختر تھا. اختر, تو اختیار کر, تو چن, تو سلیکٹ کر. ٹھیک ہو گیا. اب کیا سلیکٹ کر, وہ آپ کی کتاب میں آ گیا. تو یہ آپ کا فعل امر ہے. بہت ہم نے فعل امر بنائے ہیں, قاعدہ سب کا ایک ہی ہے. اصل چیز آپ کے سامنے یہ آئی ہوگی کہ کس طرح کسی مادے کو بعد میں پھینکنا ہے, اور اس سے سیکھے ماضی اور مضارع کے پہلے سیکھے کیا بننے ہیں. باقی کچھ رولز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو یاد رکھنا آسان کرے, تاکہ یہ ہم جب کتاب پڑھنے بیٹھے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر آ جائے. سبق کو یہ ختم کرتے ہیں, باقی ایکسرسائز انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.